السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 508، عشق کی دو صورتیں۔ عشق کی دو صورتیں، ایک تو آپ نے پیچھے پڑھی جس کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے، اور دوسری یہاں ذکر ہے۔ عشاق، عاشق کی جمع، اور حسن پرستوں کا دوسرا گروہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، لوطیوں کا گروہ ہے، ہومو سیکشولز کا۔ ارشاد، لوگ برے ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، یعنی جو فرشتے ان کے پاس آئے تھے، تو مجھے تم فضیحت نہ کرو، رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، بے عزت نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں کی ممانعت نہیں کر دی تھی؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تم کو کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اے پیغمبر، تمہاری جان کی قسم، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی بدمستی پر بڑے جھوم رہے تھے۔ عشق کی یہ دو صورتیں دو قسم کے گروہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، جن کا قصہ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ ہر دو قسم کا عشق اور حسن پرستی اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ اس کو انڈر لائن کیجئے، ہر دو قسم کا عشق، یعنی مرد کا عورت سے یا مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے، اس درجے کا، اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس عشق اور حسن پرستی کی مضرتوں اور نقصانات کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ عشق اور حسن پرستی ایسا لا علاج مرض ہے کہ بڑے بڑے اطباء اس کے علاج سے قاصر اور عاجز آ چکے ہیں، یعنی انسانوں کے بس میں اس بیماری کا علاج نہیں۔ مریضان عشق کی صحت اور شفا ناممکن ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ایک مہلک مرض اور قاتل زہر ہے، ایسا پوائزن ہے کہ جس کو لگ جائے اس کو مار کے ہی چھوڑتا ہے۔ جس پر بھی اس نے وار کیا اسے ختم کر کے چھوڑا۔ اس کی قید و بند سے نجات دلانا ساری دنیا کے لیے دشوار و ناممکن ہو گیا۔ یعنی ایسا انسان پھر عقل سے تو کام لیتا ہی نہیں کہ اسے کوئی سمجھا سکے۔ جس جگہ بھی یہ آگ مشتعل ہوئی، یعنی جلی بھڑکی، اس سے نکلنا اور نکالنا دشوار ہو گیا۔ سوچیں اگر کسی گھر کو آگ لگ جائے اور لوگ اندر سوئے ہوئے ہوں تو جس طرح ان کو بچانا ناممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح جو شخص عشق کی آگ میں مبتلا ہو جائے اس کو بھی اس سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس عشق اور محبت اور صورت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یہ عشق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ انسان اگر اپنے معشوق کو معبود بنا لے اور اس سے اسی قسم کی محبت کرنے لگے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ محبت اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو تو بڑی ہی خطرناک اور مہلک محبت ہے۔ ایسے عشق اور ایسی محبت کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، کیونکہ شرک ہے، بلکہ شرک سے بھی بدترین، کیونکہ یہ عظیم ترین شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر لیا جائے۔ جتنی محبت اس سے کرنی چاہیے اتنی کسی انسان سے کرنے لگے۔ شرک کے سوا دوسرے گناہ توبہ اور استغفار سے معاف کر دے گا۔ عشق شرکی، شین کے نیچے زیر لگا لیں، عشق شرکی یعنی شرکیہ عشق، اور فسق کفری یعنی ایسا کفر جو کفر فسق ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی رضامندی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مقابلے میں ترجیح دے۔ اسے انڈر لائن کیجئے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا شوہر یا بیوی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور غیر ہو، کہ اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑ کر اس کی رضا پر چلنے لگتا ہے محبت میں، کہ اگر اس کی مرضی کے خلاف کام کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی محبت سے
ہاتھ دھو بیٹھوں گا، پھر اس کی محبت مجھے حاصل نہیں ہوگی. تو انسان دوسرے کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے. معشوق کا حق اور اللہ تعالی کا حق، جب معشوق کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت باہم ٹکرائیں، یعنی ایک طرف معشوق بلا رہا ہے کسی غلط کام کے لیے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسی کام سے منع کر رہا ہے، یعنی کوئی انسان مثلا زنا کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے رہا ہے، تو وہ معشوق کے حق اور معشوق کی اطاعت کو مقدم سمجھے، اس کی بات مان لے. یعنی کوئی لڑکا اگر کسی لڑکی کو کسی غلط کام کی دعوت دیتا ہے کسی بھی درجے میں، چھوٹے یا بڑے، پہلے یا آخری میں، اور وہ اس کی سنتی ہے یا وہ اس کی سنتا ہے اور اللہ کی بات کو بھول جاتا ہے، اللہ کا حکم پسے پش ڈال دیتا ہے اور اپنے تمام اوقات معشوق کے لیے وقف کر دے. تمام اوقات کس طرح وقف کرنا؟ کہ ہر وقت اسی انسان کا خیال، حتیٰ کہ نماز میں بھی اس سے جان نہ چھڑا سکنا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ وقت نکالے بھی تو وہی جو معشوق کے اوقات سے فاضل ہو. جب اس کے خیال سے، اس سے باتوں سے اور اس کی اطاعت سے کوئی وقت فارغ بچے تو پھر تھوڑی دیر اللہ کے آگے بھی 2 ٹکرے مار لے. اگر وہ اجازت دے تو اللہ کی اطاعت کرے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال دے. اب عشاق اور حسن پرست لوگوں کے حالات پر غور کیجئے. کیا ٹھیک ٹھیک مذکورہ بالا حالات پر منطبق نہیں ہوتے؟ یہی حالت نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کے حالات ایک پلے میں رکھیے اور ان کی توحید اور ان کے ایمان کو دوسرے پلے میں. اندازہ کیجئے کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور عدل الہی کے مطابق ہے؟ بعض عشاق تو وصل معشوق کو توحید رب العالمین سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، جیسا کہ کسی خبیث نے کہا ہے. یعنی امام ابن القیم ایسے شاعر کو خبیث سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو انسانوں کی محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر لے جائے یا انسانی عشق کو اللہ کی محبت سے آگے کر دے. یترشفن من فمی رشفات ہن احلی فیہ من التوحید، میرے لعاب دہن کے چند قطرے جو ان کے منہ میں جاتے ہیں یہ ان کے منہ میں توحید سے بھی زیادہ شیریں ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت اور وحدانیت کا ذکر کرنے میں جو لذت ہے اس سے زیادہ لذیذ ہے عشق مجازی کے تذکرے، یوں کہہ لیجئے. ایک اور خبیث کہتا ہے، یہ پہلی دفعہ کسی شاعر کی ایسی درگت بنتے میں نے دیکھی ہے، ورنہ عام طور پر کیا عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. یعنی اتنا کبیح بنا کے پیش کیا انہوں نے اس کو کہ واقعی انسان کو نفرت آنے لگے. ایک اور خبیث کہتا ہے کہ وصل معشوق مجھے پروردگار کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے. یعنی اللہ کی رحمت پیچھے اور محبوب کا قرب زیادہ محبوب. العیاذ باللہ. اس کے الفاظ ہیں وصلک اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیلی، تیرا وصل میرے دل کو خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا عشق عظیم ترین شرک ہے. اگر انسان کہے یا نہ کہے، لیکن اگر وہ سمجھتا بھی ہے کہ اللہ کی مجلس، اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، وہ تو کوئی خاص اس میں دل نہیں لگتا، اور ایسی عشق و عاشقی یا ایسے معشوق سے باتیں اور اس کے پاس بیٹھنا زیادہ عزیز ہے، تو پھر یہی سمجھیے کہ یہی شرک ہے. یہاں ہر انسان اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے اور اپنی غلطیوں کو خود پہچان سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا عشق عظیم ترین شرک ہے. چنانچہ بہت سے عشاق صاف لفظوں میں اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ ان کے قلوب میں معشوق کے سوا کسی کی جگہ نہیں، بلکہ معشوق ان کے پورے قلب کا مالک ہو جاتا ہے. یہ لوگ اپنے معشوق کے خالص غلام اور بندے بن جاتے ہیں. اپنے پروردگار خالق جل جلالہ کی عبودیت اور غلامی چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق کی عبودیت اور غلامی پہ راضی ہو جاتے ہیں. کیسے اس کی غلامی؟ کہ جو وہ کہے انسان وہی کرے.
کیونکہ عبودیت اسی کمال محبت اور خضوع اور انکساری کا نام تو ہے. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الخضوع والتذلل. کس کے ساتھ؟ کمال محبت کے ساتھ. خالی خضوع والتذلل نہیں بلکہ محبت بھی اس میں شامل ہو. اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی عبادت ہے، اور اگر یہ بندوں کے ساتھ ہے تو بندوں کی عبادت ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے گانے اور شعر و شاعری میں تو محبت کے نام پہ جو پوجا کی جاتی ہے، اور پوجا کا لفظ، عبادت کا لفظ، اور یہ تمام الفاظ جو ہے وہ کھلم کھلا استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، اور سن سن کر ایک سے دوسرا اس کو لیے جاتا ہے اور دہرائے چلے جاتا ہے، اور کبھی کوئی بتاتا بھی نہیں. نہ کوئی کلچر، نہ ماں باپ، نہ کوئی معلم، نہ کوئی مدرس، نہ کوئی دین والے، نہ دنیا والے، کوئی اس بات کی وضاحت کرتے ہی نہیں کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے، اور صرف اخلاق کی بربادی کا باعث نہیں بلکہ ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اور یہ سراسر شرک کہ اللہ کے برابر کسی اور کو لے آیا جائے، یہ اس سے آگے بڑھا دیا جائے کہ وہ بدترین شرک ہو. ان لوگوں نے اپنی محبت اور خضوع اور خاکساری کو اپنے معشوق تک محدود کر دیا ہے، اپنی عبودیت کو معشوق کے چرنوں میں ڈال دیا ہے. امر عظیم کے مفسدے میں اور زناکاری کے مفسدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. زنا کبیرہ گناہ ہے جس طرح دوسرے کبائر ہیں، اور یہ شرک ہے. چنانچہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ ان صورتوں کی پرستش سے زنا کرنا ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. عشق اور حسن پرستی کے امتحان اور ابتلاء کے مقابلے میں کسی سے زنا کر لیا جائے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی زنا بھی کم تر درجے کی برائی ہے. کس سے؟ شرک سے. کیونکہ عشق قلب سے معشوق کی عبادت کرا لیتا ہے. کسی انسان کا عشق دراصل کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا ہے. وہ دل اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے، اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اور قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف جھکا لیتا ہے. پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی قربت کا احساس، اللہ پہ توکل، یقین، اعتماد کچھ بھی نہیں رہتا. ان چیزوں میں لطف بھی نہیں رہتا. دین کی مجلسوں سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، دین والوں سے بیزاری ہونے لگتی ہے، اللہ کے ذکر سے دوری ہونے لگتی ہے، دل کے اندر نفاق پیدا ہونے لگتا ہے. شعر و شاعری اور گانے بجانے اور ان چیزوں سے انسان کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے، اور وہ انہی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ سب کس درجے کی خرابی ہے؟ اس کی شدت سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہوتا، لہذا اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر باتوں میں اڑا دیا جاتا ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو حاضر. جی، بہت زیادہ اس چیز کی جو ہے نا قباحت وہ کھل کے سامنے آئی ہے. مطلب میں اس کو سمجھتی تھی کہ ایک ہلکا سا ایشو، ایک ہلکی سی اریٹیشن، لیکن مجھے آج یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہلکی سی اریٹیشن نہیں ہے، یہ بہت بہت میجر ایک ایشو ہے جس کو بہت گہرائی میں سمجھنا اور پھر اس کے خلاف ایکشنز لینا، اور اس کو یعنی پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا. بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایسے مکھی کی طرح اڑا دے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم تو شکر ہے، مطلب استغفر اللہ، لوگ بڑے خراب، ایسے نہیں ہم کر سکتے. ہم میں سے ہر ایک کو مجھے لگ رہا ہے کہ جس میں اوقات کی انہوں نے بات کی نا، کہ وہ بیلنس میں رکھ لے. ایک طرف وہ جو اس کی انوالومنٹ ان دا ادر تھنگ، اور دوسری طرف اللہ پر ایمان، اور پھر وہ جو کہتا ہے نا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو وہ الہ بھی تو اللہ کے مقابل آ جاتا ہے. تو یہ عشق و عاشقی اصل میں کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی، کہ دل جو چاہے بس انسان وہی کرتا چلا جائے. یہاں ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ ہم اکثر اس بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ ہماری محبت پاک ہے. اگر وہ پاک ہے تو وہ شرک ہے، اور اگر وہ کسی جنسی لحاظ سے ہے تو وہ زنا ہے. تو کسی لحاظ سے بھی کسی انسان کی دوسرے انسان سے محبت جب شدید ہو جاتی ہے
تو اگر وہ جنسی لحاظ سے ہے تو وہ تو ایک زنا ہے، اور اگر وہ ماں کی بھی اور بچوں کی، دوستوں کی، یا کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی شدید ہو جائے تو وہ شرک میں آ جاتی ہے. اور اس میں پھر وقت کو بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کن کن لوگ اس ٹائم رکاوٹ آ رہے ہیں. وہ ہمارے لیے، ہم خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور ان کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. بالکل. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حنیفہ مسلمہ کہا، اور ما کان من المشرکین. ہر دفعہ ان کے حق میں ایک گواہی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بتوں سے انکار کیا تھا، دوسرے جو بت ہیں، چاہے وہ وطنیت کا ہے، چاہے وہ اولاد کی محبت کا ہے، چاہے وہ بیوی کی محبت کا ہے، ان سب کو بھی انہوں نے قربان کیا تھا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جہاں جس چیز کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا اس کو وہی چھوڑ دیا. تو ایک ایک چیز سے ہجرت جو تھی ان کی، اور ایک ایک چیز کو اللہ کے راستے میں قربان. کیونکہ بعض اوقات ہم بہت سی چیزوں کو جن کو ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ غلط ہے، یہ محبت غلط ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی ایسی چیز کی محبت باقی رہ جاتی ہے کہ جو خود بھی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے کہ ہاں یہ بھی ہمیں اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے. قرآن مجید میں آتا نا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی فون پر میسجنگ ہی ہو کہ نماز کہیں دیر ہو رہی ہے اور پرواہی نہیں، اور یا کوئی اور کام ہو، کوئی ہنر ہو، کوئی سکل ہو، کچھ بھی کرنے کا شوق ہو، کوئی ہابی ہو، کہ جو ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، اللہ کی عبادت میں خلل ڈال رہی ہے، وہ سب چیزیں اسی میں آ جائیں گی. بعض اوقات ساری چیزیں 99 چیزوں سے آپ چھٹکارا پا لیتے ہیں، ایک کانٹا پھنسا رہ جاتا ہے اور اس کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک وہ بھی نکل کے دل پاک نہیں ہو جاتا تو وہ پاک محبت بس اللہ ہی کے لیے رہ جاتی ہے پھر. کیونکہ عموماً یہ جو بہت اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری محبت تو بڑی پاکیزہ ہے، اولاد کی محبت بڑی پاکیزہ ہے، شوہر کی محبت بڑی پاکیزہ ہے، دوستوں کی محبت کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں. اور پھر یہ پاکیزہ کا دائرہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو غیر لڑکوں یا لڑکیوں کی جو محبت ہے اس کو بھی پاکیزہ محبت کا نام دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ پاکیزہ کوئی چیز نہیں ہے، یا وہ جنسی محبت ہے یا پھر وہ شرک کی طرف لے جانے والی ہے. کس کو آپ پاکیزہ کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا ایک کوشچن ہے اصل میں جی. کہ یہ شرک ہے، ایسی محبت کہ جس میں آپ اللہ کو بھول کے کسی اور کے پیچھے جائیں، یہ شرک ہے. اور شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جاتا. لیکن اگر آپ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے غلط ہیں اور آپ اس کے بعد اپنی فل 100% اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر کیا معاف ہو پھر جائے؟ معاف ہو جاتا ہے. سورۃ الفرقان میں اس کا جواب آپ کو ملے گا، کیونکہ توبہ سے ہر طرح کے گناہ پھر معاف ہو جاتے ہیں. وہاں جو معافی نہ ہونے کی بات ہے وہ مرنے کے بعد ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے رحم فرمائے اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اگر بندہ مثلا معافی کے بغیر بھی مر گیا تو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اس نے پہلے سے بتا دیا کہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا. یہ ہے سورۃ الفرقان، آخری رکوع اس کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، کوئی اور الہ نہیں بناتے. شرک ہے نا یہ. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، کیا؟ شرک، قتل، زنا، یلقى اثاما، گناہ کا بدلہ پائے گا. کیا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہاں وہ ذلیل ہو کر رہے گا، اس کی بے عزتی بھی ہوگی. الا، مگر، الا ایکسپشن، من تابا، جس نے توبہ کر لی. اور توبہ کیا ہے؟ پلٹ آیا، باز آگے چھوڑ دیا اس کو. وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، کیونکہ شرک سے توبہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح قتل بھی اور زنا جو ہے جب انسان کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، تو تجدید ایمان کی ضرورت ہے. وہ عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے.
اچھے عمل کیے. فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ غفور الرحیم. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وہ دراصل اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کا حق ہے, حقیقی معنوں میں توبہ کرتا ہے. کون؟ جو پلٹ کر پھر نیک عمل بھی شروع کرے. کیونکہ اگر ویکیوم رہ گیا نا, خلا رہ گیا, آپ نے وہ چیز تو چھوڑ دی لیکن آپ نے کوئی اچھا کام شروع نہیں کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اندر کا ویکیوم آپ کو واپس پلٹا دے گا, آپ پھر وہیں جا کھڑے ہوں گے جس دروازے کو آپ نے چھوڑا تھا. آپ بولیے. خاص طور پہ یہ جو ہے نا لاسٹ جملہ جو ہے کہ عشق قلب سے معشوق کی عبادت کروا ہی لیتا ہے, اور خاص طور پہ کہ قلب کو اللہ کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف جھکاتا ہے. شروع میں بات ہوئی تھی قلب فاسد کا نقصان جو بتایا گیا تھا, تو اس میں دیکھیں تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھا دل میں وہ تو ایک ارادہ یا ایک ایسی انجوائمنٹ سی آ رہی ہوتی ہے کہ سوچا خیال اور انجوائے کر لیا. یہ شرک تک بات جا سکتی ہے, یہ اس حد تک اس کو اوائڈ. پھر یہ بات کہ یہاں پہ کس کا علاج کیا ہو, علاج جو یہاں پہ پیچھے بتایا گیا کہ کمال. تھوڑی سی بات کاٹوں گی یہاں آپ کی تاکہ وہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں مزید واضح ہو جائے. اس کو یہ جو آپ نے کہا نفس لذت پا رہا ہوتا ہے تو انسان کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نشے سے تعبیر کیا ہے. نشے والی چیز چھوٹی بھی کیوں منع کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ انسان پھر صرف اس تک نہیں رہتا, وہ آہستہ 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 انکریز ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے. اب اس کا علاج جو بتایا وہ بتایا کہ کمال علم و معرفت. اب علم تو ہم سب کو ہو گیا, جب تک علم کے ساتھ معرفت نہ آئے اس وقت تک علم کبھی بھی اپلیکیبل ہو نہیں سکتا. ہر علم کوئی بھی ہو, چاہے ہمارا سوئنگ کٹنگ ہو یا کوئی بھی ہو, علم کے ساتھ اس کی معرفت اور اس کی پریکٹس اور اس کی پہچان جو ہے وہ کہاں سے, یعنی وہ پتہ کیسے چلے گا کہ اپنے رب, اپنے نفس, اپنے مقام کو اچھی طرح ڈائگنوز کر لینا. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم آنے کے بعد نفس آسانی سے بہکا لیتا ہے. بالکل, کیونکہ اس سے پہلے تو پتہ نہیں ہوتا, ہم دھوکے میں رہ جاتے ہیں. علم آنے کے بعد جواز ہوتا ہے, دلیل ہوتی ہے کہ ہم بہک نہیں سکتے یا ہم اس لیے کر رہے ہیں, تعویل آسان ہوتی ہے. اور پھر صبر و ثبات کا دامن نہ چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ علم آنے کے بعد جب ہم جواز دے لیتے ہیں اپنے آپ کو تو اس کے بعد صبر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ نفس کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ کی رضا کچھ اور کھینچ رہی ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان میں صبر سے جمے رہنا جو ہوتا ہے وہ مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب واقعی ہم جانتے ہوں. اسی لیے کنفیوژن کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اصل کیا ہے اور اصل خواہش کا فرق جانتے ہیں, وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ورنہ دوسرے دو لوگ کنفیوز ہی نہیں ہوتے, جنہیں ایک تو پتہ نہیں ہوتا یا جو کرنا ہر حال میں چاہتے ہیں. انہیں کنفیوژن کبھی نہیں ہوتی, وہ بڑے سٹینڈ لیتے ہیں. کنفیوز ہم جیسے زیادہ ہوتے ہیں جو علم آنے کے بعد صبر نہیں کرتے. معرفت سے پہلے جی, علم اور معرفت کے بیچ کے عرصے میں. جی, کل رات کو ہی میں جب پچھلا لیسن میں ریوائز کری تھی نا کہ دین مقبول ہی تب ہے جب آپ کو محبت ہو, رضیت باللہ ربا. تو میں نے کہا جب اس کو میں نے اتنی اچھی طرح سمجھ لیا ہے, اب میرے اندر ہی کوئی چیز ہے نا, دماغ ہے, دل ہے, جس نے سمجھ لیا, پھر اس کو وہ فیل کیوں نہیں ہو رہی, وہ کہاں سے آئے گی وہ فیلنگ. اور پھر میں نے ایک اور لیکچر سنا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کی آیات کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بارے میں, کہ قرآن کی آیات ہی شفا دیتی ہیں. تو پھر میں نے اس سے اس کو لنک کیا کہ پھر چونکہ یہ مرض ہے اور اس سے شفا چاہیے تو قرآن کی آیات ہی شفا دیں گی. تو پھر مجھے اس سے لگ رہا تھا کہ محبت کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر از لذت. تو لذت جب ہم اور چیزوں سے لینے لگ جاتے ہیں, چاہے وہ بچے کی محبت ہو, چاہے وہ شوہر کی محبت ہو, چاہے وہ گھر کی ہو, چاہے وہ جس بھی چیز کی ہو, تو پھر جو عبادت سے لذت ہے نا اس سے محروم ہو جاتا ہے. بالکل, اس دل میں آلریڈی لذت تو فلفل ہو رہی ہے نا, اور چیز سے ہو رہی ہے. دوسری چیز ایک میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہم بہت پراؤڈلی کہتے ہیں مجازی خدا, یہ لفظ تو مجھے بہت چبھتا ہے شروع سے. جب اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں, ہاؤ کین وی دین سے خدا؟ خدا کا لفظ ہی کیوں؟ توحید کے خلاف لگتا ہے مجھے کسی کو خدا کہنا. تو اس لیے ہمیں کسی بھی رنگ میں کہیں, دوسرا یہ ہے چھوٹا کہیں, حقیقی کہیں, مجازی کہیں, کچھ بھی, کیونکہ وہی معرفت کی بات ہے نا کہ اس مائکروسکوپک لیول پہ وہ دیکھا ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہے, کہ جڑیں کہاں تک جا رہی. کیونکہ دین کو نہ صرف ایک ریچول ڈوز اینڈ ڈونٹ مجموعہ بنا کے اس کے اندر جو محبت کا خوبصورت پہلو ہے اس کو تو بالکل ہی نکال دیا. اور یہ جو محبت ہے نا, اس کی
ہر انسان کو ضرورت ہے، یعنی جیسے کھانا پینا ضرورت ہے نا، محبت بھی ایسی ضرورت ہے انسان کی. اب جب اس کو حقیقی محبت نہیں پتا چلتی کہ کہاں ہے وہ جگہ جہاں اس کو حقیقی محبت کرنا ہے، تو وہ دوسری چیزوں میں اٹک کے رہ جاتا ہے. اور جب دین پڑھانے سکھانے والے اس محبت کا ذکر ہی نہیں کرتے اور وہ دین کو بس صرف ایک ریچولز کی حد تک لیتے ہیں، تو پھر جن کے اندر یہ طلب زیادہ ہوتی ہے پھر وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، وہ اور راستے تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی پیاس یا اس کی بھوک جو ہے وہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. انسان اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اگر اللہ سے نہیں تو کسی نہ کسی سے تو ضرور ہوگی، اور وہاں تو پھنسا رہے گا وہ. تو اب یہ کہ اگر کہیں دلدل میں چلا ہی گیا، پھنسی گیا، تو اب سارا زور لگا کر وہ اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نکل کر حقیقی محبوب جو ہے اس تک پہنچے، اور پھر اس محبت کو محسوس بھی کرے، اللہ کی محبت سے لذت پائے. اور وہ لذت پھر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن ہماری آنکھوں کی کیا واقعی ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، کہیں اور سے لذت پا رہا ہے. جس دن نماز میں لذت آنے لگی، اس میں مزہ آنے لگا، جیسے بعض صحابہ اور دیگر لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو ان کو نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ ہی کوئی تیر بھی آ کے لگ جاتا تھا تو ان کو درد تک کا احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دل کسی اور چیز کی لذت میں ہوتا تھا. کہ ہم تو اس بارے میں سوچتے نہیں، تو پانے کی تڑپ اور طلب کہاں سے ہوگی، حاصل کیسے ہوگی؟ فرمائی. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح پہلے مجھ سے بات ہوئی کہ پوئٹری میں اس قدر زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے اور ہم لوگ اس پہ واہ واہ کر اٹھتے ہیں. اکثر اگر کسی تصور سے ویسے بھی نہ دیکھیں تو بڑا کہتے ہیں واہ جی بہت امپریسو فکرے بولے میں لکھے میں. اور اسی طرح گانوں میں بھی بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. اور کتنے ہی ہمارے اپنے بہن بھائی اور بہت سے رشتے دار جو سنتے ہیں، جن کو گنگناتے رہتے ہیں، تو ہم اور سب کے بیچ میں بیٹھ کے گاتے ہیں اور ہم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. تو ایک چیز جو اس کو چھوڑنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کی جا سکتی ہے کہ جتنا ان گانوں کو زیادہ سنا جاتا ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے، اس کی بجائے اگر قرآن کو زیادہ سنا جائے تو وہ لاشعوری طور پر بھی ہم انہی آیات کو اور انہی مفاہیم کو سمجھتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. یہاں پہ صرف یہ لورز میں خرابی نہیں ہے، یہ جو شرک والی خرابی ہے. میں نے بہت سے ایسے میرڈ کپلز دیکھے ہیں جو شادی سے پہلے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پردہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے کہنے پہ وہ پردہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا جائے تو وہ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا. اچھا، آپ ان کو جو بھی آگے سے دلیل دے دو کہ جہاں پہ اگر ہوتا نا، بالکل ہے ہی نہیں. اگر رسول اور اللہ کی اطاعت سے شوہر کی اطاعت ٹکرائے تو اس کی اطاعت لازمی نہیں، لیکن وہ تو ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ وہی بات ہوگی کہ قرآن کے وہ اس حصے کو لیتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے یا جو ان کو ایزی لگ رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات، جہاں تک پوئٹری کی بات ہے، ہمارے سلیبس میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ مارکس اس پوئٹری کے ہوتے ہیں. اور میں تو میٹرک تک تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس شعر کی تشریح کرتے کس طرح. تو پھر بعد میں مجھے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں آ کے تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ ٹیچر سے ملا کہ اس طرح آگے اس کو ایگزیجریٹ کرتے جاتے ہیں. اور پوئٹری میں سب سے بڑی چیز ایگزیجریشن ہوتی ہے کہ جتنا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نا، بس آپ بولتے چلے جائیں. کہتے ہیں اعذب الشعر اکذبہ، سب سے میٹھا سویٹ شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت آئی کیوں اگر اتنی خطرناک چیز ہے؟ محبت اس لیے آئی تھی کہ ماں بچے کے ساتھ رات کو جاگ سکے، شوہر اپنے مہینے بھر کی کمائی بیوی کو دے سکے اور بیوی اس کی محکوم بن کے رہ سکے. یہ ایک طرح سے ایلفی ٹائپ چیز تھی کہ لوگ معاشرہ بنا سکیں، رہ سکیں، ذمہ داریاں اور فرائض ادا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے. ایلفی زیادہ لگ گئی تو یہ آپس میں سٹک ہو جائیں گے اور ساکت ہو جائیں گے، ان کی صلاحیتیں رک جائیں گی. لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک تدبیر بتائی کہ مجھ سے شدت اختیار کرو، کیونکہ میں تو اور دوں گا، میں تمہیں چالو رکھوں گا. اگر کسی اور سے کی تو وہ تمہیں روک کے جیم کر دے گا، پھر کسی قابل نہیں رہو گے، کسی کام کے نہیں رہو گے. تو دعا بہترین چیز ہے. اور اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ کی آنکھ کو یہ شوق ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھیں تو آپ اس کو کیسے ناپاک طرف اٹھاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھ کو اس لیے پاک رکھنا ہے کہ میں نے اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنے کان کو اس لیے پاک رکھنا ہے کہ میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی آواز سننی ہے.
اور میں نے اپنے ہاتھ کو اس لیے یا اپنے جسم کو کسی نامحرم کو ٹچ نہیں ہونے دینا کہ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نور پڑے گا. کیا اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ کی آواز، اللہ کا دیدار ایسی حقیر چیزوں پہ پڑے گا کہ جو ہر جگہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں؟ اگر ہمارا ٹیسٹ انہم ان ربہم یومئذ لمحجوبون، اگر ہمارا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے کہ ہم صرف اچھی دکان سے ہی پاک صاف خریدتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کریں گے؟ تو اللہ کے قابل بنانے کے لیے اللہ کی محبت میں پناہ ڈھونڈنی ہے. السلام علیکم. اس چیپٹر کے اینڈ میں شرک کی انٹینسٹی بتانے کے لیے بتایا گیا کہ جو زنا ہے وہ اس سے کم درجے کا گناہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کرتا ہی کیوں ہے جب ایک طرف اللہ ہے اور اللہ موجود ہے اور دوسری طرف جسے آپ محبت کرتے ہیں موجود ہے. آپ نے کسے پریفر کیا؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ مکس کر کے دے دیں، بلینڈ کر کے دیتے ہیں نا آپ کوئی چیز تو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اس کا افیکٹ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ سلو پوائزننگ ہے، وہ بھی شرک ہے. زنا بھی شرک ہے. اللہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن آپ سامنے دیکھنے والے بندے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے سورۃ نور میں زانی اور مشرکہ کی بات اکٹھی کی گئی، دونوں میں مماثلت ہے. السلام علیکم. میں دو برائیوں کی طرف اٹینشن کرانا چاہوں گی ہماری یوتھ کی، جو اتنی کامن ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ انکریز کر رہی ہیں، ڈیکریز نہیں کر رہی. ایک تو یہ کہ جیسے چیپٹر کے سٹارٹ میں ہومو سیکشوالٹی پہ تھا، ہمارے پاکستان میں الحمدللہ اس لیول تک نہیں ہے ہومو سیکشوالٹی اس حد تک، لیکن ہماری یوتھ کی ٹاکنگ، ان کی موکنگ، ان کی ٹیزنگ میں اتنی ہے کہ حد ہے، اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. اب تو آپ یونیورسٹیز کالجز میں چلے جائیں، بہت کامن ہے. سیکنڈ یہ کہ جیسے عشق کی جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک لڑکا لڑکی کو تو ایک ڈفرینٹ ایک ہے، دوسرا یہ کہ جو ہمارے لو کو جو انکمپاس کر لیتی ہیں چیزیں، جو ہمیں بھلا دیتی ہیں سب کچھ. اس میں ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جو آج کل ہماری انگلش ٹی وی شوز ہیں، وہ یوتھ کو اتنا کر دیتے ہیں کہ ان کا لو، ان کی فیلنگز، ان کے ریلیشنز، ان کا دماغ بھی اسی طرف چلتا ہے پورا. میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں، میں جب آئی تھی میں قرآن کی آیات پڑھ رہی ہوتی تھی اور دماغ میں وہ، اور مجھے اتنا خوف آتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہ میرے دماغ میں کیوں فلم چل رہی ہے. بہرحال حل ایک ہی ہے، کیا؟ اللہ کو پکارنا، صرف وہی نکال سکتا ہے، اور اس سے مانگیے. اور آپ جب مانگے تو جیسے وہ حدیث ہے نا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ایک نکلے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. تو یوں مانگا کرے، اللہ حیا دے، ایمان دے، تقوی دے، یعنی حیا بھی ساتھ مانگا کرے، کیونکہ جب حیا آئے گا انشاءاللہ تو ایمان آئے گا، اور جب ایمان آئے گا تو انشاءاللہ یہ شر دور ہو جائے گا، یہ خرابیاں نکلتی چلی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.